نگارے بہروں بر پروردگارے بہروں بر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ روزانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ پیر منگل بدھ اور جمعرات کو قرآن کریم کی مختلف آیات پر ہمارے معزز علماء گفتگو فرماتے ہیں، اور جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے مخصوص ہیں۔ جمعہ اور ہفتے کو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم آپ کی جانب سے آئے ہوئے سوالات کو جمع کرتے ہیں اور اپنے عہد کے ایک جید مفتی صاحب کی خدمت میں ان سوالوں کو پیش کرتے ہیں تاکہ ہمیں حاصل ہو رہنمائی قرآن و سنت کی روشنی میں۔ خواتین و حضرات، آج کے ہمارے معزز مہمان محترم مفتی منیب الرحمان صاحب۔ مفتی منیب الرحمان صاحب ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، پیام صبح کا لازمی جز تشریف لاتے ہیں اور ہماری علمی کمی کو دور فرما دیتے ہیں۔ کچھ سوالات ہم پاکستان کے مختلف شہروں میں بھی کھڑے ہو کر تیار کرتے ہیں، ان سوالات کو بھی ویڈیو کوئسچنز کی شکل میں ہم اپنے پروگرام میں شامل رکھتے ہیں۔ آج بھی ہم نے کچھ سوالات شامل کیے ہیں جو ہم پیش کریں گے مفتی صاحب کی خدمت میں۔ مفتی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ انعام اور آیت نمبر 164۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اغیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون صدق اللہ العظیم۔ فرما دیجئے، کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں حالانکہ وہی ہر چیز کا رب ہے؟ ہر شخص جو کچھ کماتا ہے اس کا ذمہ دار وہ خود ہے۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا۔ پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، اس وقت وہ تمہارے اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم مفتی منیب الرحمان صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، نام نہ لینے کا انہوں نے کہا ہے، اس لیے ان کا نام ہم نہیں لے رہے۔ سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب، ایک باپ کے 4 بیٹے اور 4 بیٹیاں ہیں۔ بڑے بیٹے نے زبردستی اپنے باپ سے اپنا آبائی مکان اور مارکیٹ اپنے اور بھائیوں کے نام کرا لی ہے۔ جب باپ کو ہوش آیا تو باپ نے اپنے بڑے بیٹے کو بارہا بلایا، لیکن باپ کی موت تک بڑا بیٹا سامنے نہیں آیا۔ باقی جو جائیداد والد وراثت میں چھوڑ گئے ہیں، تقریباً 16 سال سے 4 بہنوں کو کوئی حصہ نہیں دیا جا رہا۔ قرآن و سنت کی روشنی میں بتائیے کہ اس کا حل کیا ہے؟ یہ خط آیا ہے ان کو۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حنیق مصابن کے بڑے بھائی نے ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے۔ جب کسی مورث وراثت چھوڑ کر جانے والے کا انتقال ہو جائے جی تو اس کا انتقال ہوتے ہی اس کے ترکے میں جائیداد میں چاہے نقد کی شکل میں ہو، مکان، دکان، زمین، پلاٹ کی شکل میں ہو، جی سب ان وارثوں کا جو قانون شریعت کے تحت وارث بنتے ہیں اور موجود ہیں، ان کا حصہ مقرر ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ان کو لا علمی میں رکھ کر یا دھوکے اور فریب سے جائیداد کا کوئی حصہ اپنے یا اپنے نام پر، بچوں کے نام پر کر دینا، یہ ظلم ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من اخذ شبرم من الارض ظلما، کہ جو شخص ایک بالشت زمین بھی ظلماً لے گا تو قیامت کے دن اسے 7 زمینوں کا طوق اس کے گلے میں پہنایا جائے گا۔ اس کے 2 معنی محدثین کرام نے بتائے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو زمین اس نے غصب کی ہے، ظلماً لی ہے، وہ اس کے گلے میں ڈال دی جائے گی اور کہا جائے گا کہ 7 زمینوں کا چکر لگاؤ۔ ٹھیک اور ایک معنی یہ ہے کہ 7 زمینیں اس کے گلے میں ڈال دی جائیں گی۔ تو انہیں چاہیے کہ اس ظلم سے باز آ جائیں اور اپنی ملک اور بچوں کی ملک سے نکال کر پہلے ترکے کو تقسیم کریں اور پھر ان کے حصے میں جو آئے اس سے استفادہ کریں۔ ٹھیک دوسرا سوال انہوں نے یہ کیا ہے کہ کچھ حصہ تو دھوکے سے اپنا اور اپنے بچوں کے نام کر دیا، اپنے بھائیوں کے نام، بھائیوں کے، بھائیوں کے نام۔ اچھا، اور جو رہ گیا ہے تو وہ بھی تقسیم نہیں کیا 16 سال سے، جی یہ بھی ظلم ہے۔ اور اس کے منافع کے حقدار دیگر ورثاء بھی ہیں جو شرعاً وارث بنتے ہیں۔ اب ظاہر یہاں تو ہمیں ورثاء کا نہیں پتہ کون ہیں، لیکن اگر انتقال فرمانے والی کی بیوہ موجود ہے تو وہ بھی وارث، جی ہاں، اگر اس کے ماں باپ موجود ہیں تو وہ بھی وارث، تو ان سب کا حق ظلماً لینا یہ جائز نہیں ہے۔ اور یہاں تو وہ کچھ دن آرام یا آسائش میں گزار لیں گے، لیکن جو آخرت کی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے وہاں پر اس کی سزا بہت کڑی ہوگی اور بہت طویل ہوگی۔ جی ہاں۔ تو اچھا، یہ ایک مزاج سا ایسا بنتا جا رہا ہے کہ بہنوں کو وراثت سے محروم کر دیا جائے اور بھائی آپس میں بانٹ لیتے ہیں، بہنوں کی شادیاں ہو گئیں، ان کو جہیز میں کچھ دے دیا تو سمجھ لیں کہ یہ تمہاری وراثت تھی، تمہیں مل گئی، تمہاری شادی پہ اتنا خرچہ ہو گیا۔ حنیق احمد صاحب پچھلے دنوں صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی صاحب کراچی تشریف لائے جی اور مجھے ان کا پیغام آیا کہ وہ ملاقات کرنا چاہتے ہیں گورنر ہاؤس میں، جی تو میں حاضر ہوا۔ تو انہوں نے مسئلہ یہی رکھا کہ بہنوں کو یا بیٹیوں کو جی وراثت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ شریعت میں وراثت کا حکم
اختیاری نہیں ہے، اجباری ہے، جی اوبلیگیٹری ہے، کمپلسری ہے۔ یہاں تک کہ ہمارے فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ ٹھیک ہے جی میں نہیں لیتا یا میں نہیں لیتی، یہ آپ کا ہوا، ٹھیک، تو یہ بھی اس سے بھی یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا تا وقت کہ ہر وارث کا حصہ اس کی ملک کر دیا جائے، اور پھر وہ اپنی مرضی سے جس کو دینا چاہے دے دے، پھر شریعت میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ تو میں نے صدر پاکستان جناب ڈاکٹر عارف علوی صاحب سے گزارش کی کہ قانون وراثت تو موجود ہے، اور خود اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ النساء میں وراثت کے احکام کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ آپ پارلیمنٹ کے ذریعے یہ قانون بنوا دیں کہ اگر کسی کا انتقال ہوگا تو جو محکمہ مال کے ادارے ہیں، جیسے پٹواری تحصیلدار ہے یا رجسٹرار ہیں یا کسی کا پیسہ بینک وغیرہ میں ہے، تو وہ تب تک اس ترکے کو ریلیز نہ کریں، اس کی اونرشپ کو ٹرانسفر نہ کریں جب تک کہ سارے ورثاء کی فہرست نہ آ جائے، اتھینٹک اور مصدقہ، اور سب کا حصہ ان کے نام پر نہ کر دیا جائے۔ جب اس کو آپ ادروئے قانون شرعن تو ہے، لیکن شریعت کے بہت سے احکامات پر لوگ عمل نہیں کرتے بدقسمتی سے، تو اگر اس کو اجباری بنا دیں، ادروئے قانون اوبلیگیٹری بنا دیں، کمپلسری بنا دیں کہ تقسیم وراثت تب تک نہیں ہوگی کہ جب تک سارے ورثاء کا اور ان کے حصوں کا تعین نہیں ہوگا اور ان کے نام پر ٹرانسفر نہیں کی جائے گی، تو پھر یہ جو راستے ہیں یہ بند ہو جائیں گے، اور پھر عدالتی چارہ جوئی بھی ہو سکے گی اور مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ چاہیے تو اب نصیحت کیا ہے آپ کی جانب سے اس بھائی کو کہ جو اس کے پہلے تو میری ان سے گزارش یہ ہے جی کہ توبہ کریں اللہ کی بارگاہ میں کہ انہوں نے ظلم کیا۔ ٹھیک۔ دوسرا یہ ہے کہ جتنا عرصہ اس جائیداد سے استفادہ کیا ہے تو اس میں تمام ورثاء کا حق شامل ہے، تو اس کے منافع بھی ان ورثاء کو دیں، اور اصل جائیداد جو ہے وہ بھی شریعت کے مطابق پہلے انتقال کو نل اینڈ وائڈ کریں، اس کو عدالت کے ذریعے کینسل کرائیں، اور پھر تمام وارثوں کے نام اس کا ٹرانسفر ہونا چاہیے، موٹیشن ہونا چاہیے، انتقال ہونا چاہیے یا رجسٹری ہونی چاہیے، جو بھی قانون کے مطابق۔ ٹھیک ہے۔ اب ایک سوال یہاں یہ بھی اٹھتا ہے کہ اس والد کے تعلق سے آپ کیا فرمائیں گے کہ جس نے ایک بیٹے کے نام تمام جائیداد لکھ دی اور وہ دنیا سے چلے گئے؟ اس بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ انسان اپنی جائیداد کا مالک تو ہے، وہ اپنی زندگی میں جو تصرف کرنا چاہے کرے، لیکن اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کے پاس ایک صحابی آئے اور اپنے بیٹے کو لے کر آئے اور ان سے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ میرا یہ بیٹا ہے اور میری بیوی نے مجھے کہا کہ اس کے نام پر کوئی جائیداد میں سے کرو، تو میں نے اس کے مسلسل مطالبے پر ایک غلام اس کے نام پر کر دیا تھا۔ اس زمانے میں غلامی کا چلن تھا، تو میری بیوی اس سے مطمئن نہیں ہوئی اور اس نے کہا کہ نہیں، تم اللہ کے رسول کو اس پر گواہ بناؤ، اس لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پوچھا
अलका वलदन सिवा, क्या इस एक बेटे के अलावा तुम्हारी और भी औलाद है? उसने अर्ज़ किया कि है। आपने फरमाया कि तुमने सबको इतना हिबा किया? उसने कहा नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इज़न ला तुशहिदनी अला जोर या इज़न ला अशहदु अला जोर, तो फिर मुझे जुल्म पर गवाह न बनाओ या मैं जुल्म पर गवाही नहीं दूंगा। जी। तो हुजूर ने इसे जुल्म से ताबीर किया। लिहाजा इस हदीस की रोशनी में हमारे फ़ुक़हाए किराम ने ये लिखा है कि इंतकाल के बाद जब तरका तक़सीम होगा तो बेटे का हिस्सा बेटी से डबल होगा, लेकिन अगर कोई ज़िंदगी में औलाद को हिबा करना चाहता है तो उसे बेटे और बेटी को बराबर देना चाहिए। जी। ये अल्लाह के रसूल का मशवरा है। और उसके साथ साथ ये भी अर्ज़ करता चला जाऊं कि फ़ुक़हा ने लिखा है कि अगर किसी एक बेटे ने बहुत ज़्यादा खिदमत की है या कोई बेटा आलिम है, साहिब किरदार है, किसी दीनी काम में मशगूल है, या कोई बेटा माजूर है, डिफिशेंसी है, उसको कुछ ज़्यादा देना चाहता है तो दूसरों को बताकर एतमाद में लेकर उसको कुछ ज़्यादा दे सकता है, इसकी गुंजाइश है। ठीक है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं कि चार, जैसे बताया उन्होंने कि मेरे इनके 4 बेटे हैं। हाँ। और उस बेटे ने अपने नाम पर अपने वालिद से सब लिखवा लिया और वालिद ने लिख के दे भी दिया, मकानात भी हैं, मार्केट्स भी हैं। अल्लाह अकबर। ये ऐसा वालिदैन भी इस काम से दूर रहे हैं। हाँ। और जैसे आपने बात फरमाई कि अगर हिबा करना है, गिफ्ट देना है, तो ख्वाह बेटा हो या बेटी हो, सबको बराबर दिया, बराबर दो। ठीक है ना मुफ्ती साहब? इंतकाल के बाद तरके में बेटे का डबल है, फिर तो वो वरसा में तकसीम होगा। और जो कुरान ने बता दिया है तनासुब, उस तनासुब से सूरह निसा में वजाहत आ चुकी है। उज़ैर हमज़ा साहब कामरा से, उनका सवाल ये है कि मुफ्ती साहब 7.5 तोले पर ज़कात देनी होती है, अगर मेरे पास 1 तोला सोना हो तो क्या मैं उस पर भी ज़कात दूंगा? अगर इनके पास सिर्फ 1 तोला सोना है, कोई चांदी या नक़द पैसा बिल्कुल नहीं है, तो फिर इन पर ज़कात नहीं है। अच्छा। जब तक कि सोने की मिक़दार 7.5 तोले न हो जाए। लेकिन अगर 1 तोला सोना है और कुछ पैसे हैं 1000, 2000, 10,000, 5,000, 50,000, तो फिर इसकी भी मालियत को उसमें जमा करके फिर ज़कात इस पर वाजिब होगी। अच्छा। और मेरा सवाल ये है कि 1 तोला सोना, हाँ, तो 1 लाख का होगा आज, हाँ, अंदाज़न 1 लाख का 1 तोला सोना, तो 1 लाख रुपए की मिल्कियत अगर मेरे पास है, मैं उसका मालिक हूँ, तो क्या मैं, अगर 1 लाख रुपए हैं तो आपको देनी है ना? तो लेकिन ये इन्होंने ये पूछा कि सिर्फ सोने की शक्ल में 1 तोला सोना है, ठीक, और कोई नक़द पैसा नहीं, लेकिन मालियत तो 1 तोले सोने की 1 लाख है। लेकिन चूंकि शरीयत ने सोने को भी निसाब बनाया, अच्छा, और चांदी को भी बनाया, तो सिर्फ चांदी है तो चांदी का निसाब है, सिर्फ सोना है, नक़द कुछ भी नहीं है, तो सोने का निसाब मोतबर है। लेकिन अगर सोने के साथ कुछ नक़द है तो फिर मखलूत निसाब हो जाए तो फिर चांदी का निसाब मोतबर। ठीक है। तो ये मखलूत निसाब से मुराद अगर मेरे पास 3 लाख रुपए, हाँ, और 1 तोला सोना है तो फिर 3 लाख प्लस 1 लाख, 3 लाख, और ये सोने की मार्केट वैल्यू के मुताबिक जमा करके, जैसे आज की वैल्यू अगर 1 लाख है तो फिर अब 3 लाख प्लस 3 लाख तो गया 10,000 भी हो, हाँ, तो तब भी फिर इसकी मार्केट वैल्यू उसके साथ जमा करके फिर दिया जाएगा। हाजी इश्तियाक साहब कसूर से, सवाल उनका यह है कि मुफ्ती साहब आप ये फरमाइए कि पुले सिरात क्या है, क्या ये आराफ के करीब है? आराफ के बारे में तो है कि ये जन्नत और जहन्नम के दरमियान एक मकाम है। जी।
یعنی جنت جیسی راحتیں بھی نہیں ہیں اور جہنم جیسا عذاب بھی نہیں ہے۔ ٹھیک۔ پل صراط کے بارے میں یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک راستہ مقرر کیا ہے جس کے بارے میں ہے کہ بال سے باریک اور تلوار سے تیز، تو اس کو جنتی عبور کر کے جائیں گے۔ ٹھیک۔ تو جس کو اللہ کی توفیق شامل حال ہوگی وہ آسانی سے عبور کر لے گا، اور جو جنت کا اہل نہیں ہے وہ جہنم میں گر جائے گا۔ تو یہ اعراف سے الگ ہے، یہ اعراف سے الگ ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، کلیئر ہو گئی یہ بات۔ سوال بڑا اچھا، محمد سرمد صاحب گجرات سے، کیا غیر مسلم پڑوسی کے حقوق بھی ویسے ہی ہیں جیسے مسلم پڑوسی کے؟ انیق احمد صاحب، پڑوسی کے پہلے تو مطلقاً ہم بات کریں جی ہاں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ، کہ جبریل امین مجھے پڑوسی کے حقوق کے بارے میں اتنی تاکیدات کے ساتھ وصیت کرتے رہے کہ مجھے گمان گزرا کہ اس کو شاید وارث بنا لیا جائے گا۔ قرآن کریم نے پڑوسی کے درجات بیان کیے کہ والجار ذی القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب۔ جی ہاں، اور اس کی تشریح میں مفسرین نے اور فقہائے کرام نے فرمایا کہ پڑوسی کا جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے وہ ہے کہ مسلمان بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے اور پڑوس میں بھی رہتا ہے۔ جی ہاں، تو اس کے 3 حقوق بن جاتے ہیں، ٹھیک، ایک رشتہ اسلام، جی، دوسرا رشتہ قرابت، اور تیسرا رشتہ جوار یعنی ہمسائیگی۔ جی، دوسرا درجہ پڑوسی کا وہ ہے کہ مسلمان ہے، قرابت دار نہیں ہے اور پڑوسی ہے، اس کے 2 درجے ہیں۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ فرمایا کہ غیر مسلم ہے اور قرابت دار ہے تو اور پڑوسی بھی ہے، تو ظاہر ہے کہ اسلام کا رشتہ تو نہیں ہے لیکن قرابت کا اور پڑوس کا رشتہ بن جاتا ہے۔ ٹھیک، آخری درجہ یہ ہے کہ نہ مسلمان ہے، نہ قرابت دار ہے، اور صرف پڑوسی، صرف پڑوسی ہے، چاہے غیر مسلم ہے، جی ہاں، تو اس کا بھی حق ہے اور اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے، لہذا اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا چاہیے کہ جیسے حضور نے فرمایا کہ سالن پکاؤ تو تھوڑا سا پانی ڈال دو تو پڑوسی کے گھر میں بھی بھیجو۔ آج کل اب یہ کلچر تو متروک ہو چکا ہے کہ لوگ عمل اس پر نہیں کرتے۔ فرمایا کہ کوئی پھل کوئی چیز آئے تو پڑوس میں بھی دے دو، نہ آئے تو کم از کم یہ نہیں ہے کہ بھئی پھل کھا کر چھلکے دروازے کے سامنے پھینک دیے، تاکہ پڑوسی کے بچے، اگر پڑوسی اتنی طاقت نہیں رکھتا مالی کے بچوں کو یہ پھل فروٹ کھلائے، ان کا جی للچائے گا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سے بیمار ہے تو اس کی عیادت کرو، ٹھیک، اگر بیمار ہے آپ اس کو ہاسپیٹل پہنچانا ہے، پہنچا سکتے ہیں تو اس کی مدد کرو، اور اگر ہمارا پڑوسی ہے، ہمارا سلوک اچھا ہے، ہمارا برتاؤ اچھا ہے، ہم انسانی اقدار کی پاسداری کرتے ہیں، تو کوئی بعید نہیں ہے کہ وہ ایک اچھے مسلمان کے کردار سے متاثر ہو کر مسلمان ہو جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
تو غیر مسلم پڑوسی کے حقوق کا خیال رکھنا مسلمان پڑوسی کے حقوق سے بھی زیادہ ہو گیا. اگر اس کے ذہن میں یہ ترجیح ہو کہ میں اس کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤں، اچھا برتاؤ کروں تاکہ یہ اسلام قبول کرے، اس کے دل میں اسلام کے لیے گنجائش پیدا ہو، سبحان اللہ، تب تو بات ہی کیا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اسی طرح کا ایک سوال ہے، نعمان صاحب ہیں آزاد کشمیر سے. سوال ان کا یہ ہے کہ کیا غیر مسلم کے ہاں سے خیرات کھانا جائز ہے؟ یہ مسئلہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں. تو غیر مسلم خیرات کو چیریٹی کہتے ہیں عام طور پر، بھلا کوئی بھی یا کوئی گفٹ کے طور پر یا ہبہ کے طور پر دیتا ہے، اگر وہ چیز اپنی اصل کے اعتبار سے پاک ہے. ٹھیک ہے. مثلا نقد پیسہ کا تو ایک ہی مسئلہ ہوتا ہے، اور کھانے پینے کی چیز ہے وہ پاک چیزیں ہیں تو ان کے کھانے میں کوئی قباحت نہیں ہے. کوئی قباحت نہیں ہے. محمد علی صاحب مظفر آباد سے، معصورہ دعاؤں سے کیا مراد ہے اور کیا عربی میں دعا مانگنا ضروری ہے؟ اثر کہتے ہیں جو بات کسی سے نقل ہو کر ہم تک پہنچے، اس کو ہم کہتے ہیں نریشن. تو ظاہر ہے کہ ایک دعائیں وہ ہیں جو قرآن کریم میں مذکور ہیں، اس کے بعد دعائیں وہ ہیں جو احادیث مبارکہ میں مذکور ہیں، پھر اس کے بعد دعائیں وہ ہیں جو صحابہ کرام سے، تابعین سے، تبع تابعین سے، ائمہ دین سے مذکور ہیں. ایسی دعاؤں کو ادعیہ معصورہ یا معصور دعائیں کہتے ہیں. دعا ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے لیے شریعت نے کوئی ضابطہ مقرر نہیں فرمایا، نہ کسی زبان کی پابندی لگائی ہے. مثلا ہم نماز پڑھنا چاہیں تو نماز کی شرائط کے مطابق پڑھیں گے. نماز کے ارکان کو جن میں فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنتیں ہیں، مستحبات ہیں، آداب ہیں، ان کی رعایت کریں گے، مفسدات و مکروہات سے بچیں گے. تو دعا تو آپ نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر حال میں کر سکتا ہے. اگر کسی کو عربی دعائیں یاد ہیں، ان کا مفہوم بھی آتا ہے، تو بہت اچھی بات ہے کہ جو قرآن کریم میں انبیاء کرام کی دعائیں مذکور ہیں، حضور کی دعائیں ہیں، تو یہ کلمات چونکہ اللہ کے رسول کی مبارک زبان پر جاری ہوئے تو ان کی برکت اور نسبت بھی حاصل ہو جائے گی. لیکن اگر آپ اپنی زبان میں، جیسے اردو ہے، پنجابی ہے، سندھی ہے، پشتو ہے، بلوچی ہے، کوئی اور دنیا کی زبانیں ہیں، تو اپنی زبان میں بھی اللہ سے دعا مانگ سکتے ہیں. ایک صاحب نے، آج کل تو چونکہ معلمین کو حاجی الاٹ ہو جاتے ہیں تو ان کو محنت کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی، کوٹا ہے. پہلے ہمارے اسی پاکستان میں 60 کے عشرے میں، 70 میں، 80 میں یہاں پر حاجی کیمپ پر حاجیوں کے وہاں کے معلمین کے ایجنٹ ہوتے تھے. وہ لوگوں کو اپنی طرف بلاتے تھے کہ آؤ، اور پھر کوئی کتاب چیزیں بھی ساتھ دے دیتے تھے. تو میں اپنے والد ماجد رحمہ اللہ تعالیٰ کو ہم حج پر بھیج رہے تھے، حاجی کیمپ گئے تو معلم کے بارے میں معلومات کر رہے تھے. تو میں نے کہا کہ دعاؤں کا کوئی معصور دعائیں ہیں کتابچہ، تو اس نے کہا کہ یہ ہے، لیکن مجھے ایک حاجی کی دعا، جیسے ہم کہتے ہیں پینڈو یا بدو یا گنوار کہتے ہیں گاؤں میں رہنے والا، وہ اتنی پسند آئی کہ ساری دعائیں اس پر قربان ہو جائیں. اللہ اکبر. کہنے لگا میں نے طواف کرتے ہوئے سنا کہ وہ بیت اللہ کی چوکھٹ سے لپٹا ہوا تھا
اور ہچکیاں باندھ کر رو رہا تھا اور دعا کر رہا تھا کہ اے اللہ، ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہمارا دشمن جب چل کر ہماری چوکھٹ پہ آ جائے تو ہم اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ آج تیرا دشمن چل کر تیری چوکھٹ پہ آ گیا ہے، تو اس کو معاف کر دے۔ تو وہ ایسی آواز جو بندے کی روح سے نکلے، بندے کے دل سے نکلے، تو میں تو کہتا ہوں کہ اگر ایسی آواز کسی گونگے سے نکلے تو کیا پتہ کہ اس کی دعا میں وہ تاثیر ہو جو بولنے والے کی دعا میں نہ ہو۔ تو اس کا تعلق بندے کے طلب سے ہے، بندے کی کیفیت سے ہے کہ کتنا دعا کی معنویت کو اپنے قلب میں اور اپنی روح میں جذب کر کے والہانہ انداز میں اللہ سے مانگتا ہے۔ تو کسی بھی زبان میں اس سے دعا مانگ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بس مانگا باقی جائے۔ برکت کے لیے معصور دعائیں مانگیں تو اچھی بات ہے۔ جی سبحان اللہ، سبحان اللہ، لیکن جیسا آپ نے فرمایا کہ دل سے ایک بات نکلے وہ اثر رکھتی ہے، عرش تک جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعِ اذا دعان فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے۔ پھر اللہ کا وعدہ تو ایک اور جگہ بھی ہے، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ کیونکہ دعا نہ کرنا جی تکبر ہے، اس میں بھی ایک نوع تکبر آ جاتی ہے۔ تو دعا بندے کو عاجزی سکھاتی ہے، عجز سکھاتی ہے، تواضع سکھاتی ہے، بندگی کے بندہ قریب چلا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کچھ ویڈیو کوئسچنز میں چاہتا ہوں رکھوں آپ کی خدمت میں۔ پہلا سوال مفتی صاحب کی خدمت میں۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ایک جوان شخص اپنی قضائے عمری کی نماز بیٹھ کر ادا کر سکتا ہے؟ جوان شخص ہے، قضائے عمری کی نمازیں پڑھنا چاہ رہا ہے وہ، تو کیا وہ نمازیں بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے؟ قضائے عمری کا معنی یہ ہے کہ ماضی کی قضا شدہ نمازوں کو وہ ادا کرنا چاہتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ قضا سنتوں کی اور نوافل کی نہیں ہوتی، فرض اور واجب نماز کی ہوتی ہے۔ واجب نماز وتر ہے۔ تو جو آدمی قیام پر قادر ہے تو فرض نماز اور واجب نماز اس کے لیے بیٹھ کر پڑھنا جائز نہیں ہے۔ بغیر عذر کے بیٹھ کر پڑھے گا تو ادا نہیں ہوگی۔ اس لیے فرض نماز چاہے ادا ہو یا قضا ہو، اگر وہ قیام پر قادر ہے اور دنیا بھر کے کام ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کرتے ہیں تو ہر جگہ تو ہم کھڑے ہوں، لیکن جب جس نے کھڑے ہونے کی ہمیں طاقت عطا کی ہے، قدرت عطا کی ہے، جب اس کی بندگی کا وقت آئے تو ہم بیٹھ جائیں، یہ تو شعار بندگی کے بالکل خلاف ہے۔ اس لیے فرض اور واجب نماز ادا ہو یا قضا ہو، جو قیام پر قادر ہے اسے کھڑے ہو کر پڑھنی ہوگی۔ البتہ جو نوافل ہیں تو وہ عذر کے بغیر بھی بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، مگر بیٹھ کر پڑھنے کا ثواب کھڑے ہو کر پڑھنے سے نصف ہوگا، یا نفل کھڑے ہو کر پڑھنے کا ثواب بیٹھ کر پڑھنے کے مقابلے میں دگنا ہوگا۔ اس لیے بعض لوگ عادت بنا لیتے ہیں کہ فرض نماز پڑھی، سنتیں پڑھی، وتر پڑھے، پھر بیٹھ کر نفل پڑھتے ہیں۔ تو جو کھڑے بیٹھ کر نفل پڑھ سکتے ہیں، لیکن نفل نماز بھی کھڑے ہو کر پڑھنے کا اجر اور ثواب زیادہ ہے۔ اسی طرح سے آج کل کرسیوں کا رواج بہت زیادہ ہو گیا۔ بہت زیادہ۔ ہاں، اس
اب تو خیر حرم میں بھی کرسیاں، ادھر بھی کرسیاں، ورنہ ہم نے اس پاکستان میں کم از کم میرا خیال ہے 2000 تک اتنی کرسیوں کی بہتات نہیں دیکھی تھی، جی ہاں نہیں دیکھی تھی، اور پہلے تو ہوتی ہی نہیں تھی. تو اس لیے جو کھڑے ہو کر کسی عذر کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ سکتا جی تو وہ بیٹھ سکتا ہے، تو کرسی پر بیٹھنے کی بجائے بیٹھ کر نماز پڑھے. ٹھیک. اگر اتحیات کی شکل میں نہیں بیٹھ سکتا تو آلتی پالتی مار کر بیٹھ جائے، ٹھیک. دونوں پاؤں جس سائیڈ میں نکال سکتا ہے دائیں بائیں نکال کر بیٹھ جائے. میرا مشورہ تمام ناظرین کرام کی خدمت میں ہے کہ جب تک آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں بیٹھ کر نہ پڑھیں، اور جب بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں زمین پر تو کرسی پر بیٹھ کر نہ پڑھیں. اس کو تو آخری درجے کا آپشن ہونا چاہیے میرا. جی بالکل. بس دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ نماز کو زندگی میں کتنی اہمیت حاصل ہے. کیونکہ بہت سوں کو دیکھا ہم نے کہ کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھی، جی پھر مسجد سے باہر آئے، گپ لڑا رہے ہیں، گھر سے چل کے آ رہے ہیں، گھر جا رہے ہیں اور کاموں کے لیے جا رہے ہیں. جی ہاں وہ ایک میکینیکل انداز وہ نہیں ہونا چاہیے. بجا فرمایا آپ نے. اگلا سوال مفتی صاحب کی خدمت میں. السلام علیکم مفتی صاحب، میرا یہ سوال ہے کہ کیا کسی لڑکی کا شوہر 5 سال سے لاپتہ ہو تو کیا وہ دوسری شادی کر سکتی ہے؟ جناب ایسا شوہر جو مفقود الخبر ہو، اس کو لاپتہ ہو، اس کو مفقود الخبر کہتے ہیں، کیونکہ جس کا ٹھکانہ معلوم ہو چاہے کسی بیرونی ملک میں ہو یا اپنے ملک میں تو وہ مفقود الخبر نہیں ہوتا. اگر مکمل طور پر لاپتہ ہے اور سارے ذرائع استعمال کر لیے ہیں تو تب بھی از خود کوئی عورت نکاح سے باہر نہیں آئے گی. وہ عدالت سے رجوع کرے گی اور عدالت سے کہے گی کہ میرا شوہر لاپتہ ہے، اور گم شدہ افراد کو تلاش کرنے کے جتنے ذرائع ہیں عدالت خود اختیار کرے یا اس سے کہے. جیسے اخبار میں اشتہار ہوتا ہے، ریڈیو ٹی وی پر چلا دیا جائے، یا اور آج کل سوشل میڈیا ہے تو اس کو تلاش کیا جائے، تو جج اس کو کہے گا کہ تم اس کو تلاش کرو، وہ طریقے اختیار کرو. 1 سال کا ٹائم دے گا. پہلے تو ہمارے علماء نے 4 سال کا لکھا تھا، لیکن کم از کم 1 سال کا اگر دے تو تب بھی اس عرصے میں تمام تر تگ و دو اور تشہیری وسائل کو اختیار کرنے کے باوجود نہیں مل سکا تو شوہر کی موت کا قاضی یا جج حکم لگائے گا، اور پھر عدت وفات گزارنی ہوگی 4 ماہ اور 10 دن. اس کے بعد پھر وہ نکاح کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اعلان ہو گیا، جی عدت بھی ہو گئی، جی، اور کوئی 1.5 سال کے بعد وہ شوہر آ گیا، ایسی صورت میں؟ اس صورت میں علماء نے دونوں طرح بحث کی ہے جی کہ چونکہ قاضی نے اس کو اجازت دی ہے تو وہ نکاح کو جاری رکھ سکتی ہے، لیکن زیادہ محتاط یہ ہے کہ جب شوہر آ گیا ہے تو ان دونوں کے درمیان تفریق کر دی جائے اور عدت گزار کے اس کو پہلے شوہر کے حوالے بھی کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی وہ جو دوسرا شوہر اسے طلاق دے گا، یا اور وہ طلاق کے بعد یعنی وہ 3 مہینے طلاق دے یا قاضی تفریق کر دے. اچھا، اور پھر عدت گزرے تو قاضی جو تفریق کرے گا وہ طلاق ہی کی شکل ہوگی نا؟ ہاں، اس کو فسخ کہتے ہیں. جی ہاں جی، تو وہ عدت گزارنے کے بعد پہلے شوہر کے ساتھ رہ سکتی ہے. پہلے شوہر کے ساتھ رہ سکتی ہے. اگلا سوال
مفتی صاحب کی خدمت میں. السلام علیکم مفتی صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا والدین جو ہیں لڑکی کی مرضی کے بغیر اس کی شادی کر سکتے ہیں، اور لڑکے جو ہیں کیا اپنی مرضی سے شادی کر سکتے ہیں؟ کیا والدین کی مرضی کے بغیر لڑکیاں اور لڑکے شادی کر سکتے ہیں؟ لڑکا جب عاقل و بالغ ہو جائے تو وہ اپنی شادی اپنی مرضی سے کر سکتا ہے، ٹھیک، لیکن اس کی سعادت مندی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ والدین کی رضامندی حاصل کرے، ان کو راضی کرے اور ان کی خوشنودی کے ساتھ شادی کرے. ٹھیک، لیکن اگر اس نے کر لی ہے تو نکاح منعقد ہو جائے گا. ٹھیک. آج کل یہ مسائل بہت پیش آ رہے ہیں، لہذا میں والدین کی خدمت میں بھی عرض کرتا ہوں کہ جب لڑکا اپنے لیے کسی رشتے کا انتخاب کر لے اور آپ اس پر مطمئن نہیں ہیں تو لڑکے کو بٹھا کر کاؤنسلنگ کریں، مشورہ کریں، بات کریں کہ بیٹا ہماری ناپسندیدگی کی وجوہات یہ ہیں، اور لڑکا بتائے کہ میری پسندیدگی کی وجوہات یہ ہیں. تو اگر اس کو لگے کہ والدین کی جو وجوہ ہیں وہ زیادہ بہتر ہیں تو اپنی مرضی کو والدین کی مرضی پر قربان کر دے. ٹھیک. بیٹیوں کے بارے میں یہ ہے کہ اگر وہ عاقلہ بالغہ ہے تو بعد روایت میں ہے کہ لا نکاح الا بولی، کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح منعقد نہیں ہوتا. تو بعض ائمہ نے تو کہا کہ ولی کو ولایت اجبار حاصل ہے کہ وہ اس کی مرضی کے بغیر بھی نکاح کر سکتا ہے اپنی بیٹی کا. لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کی مرضی حاصل کی جائے. چنانچہ آج کل اور فقہ حنفی میں یہی ہے کہ ماں باپ شادی کریں تو بچی کی بیٹی کی رضامندی کو حاصل کریں. اگر بیٹی اپنی مرضی سے شادی کرتی ہے تو ہماری فقہ میں اس بات کی اجازت دی ہے کہ اگر وہ غیر کف میں ہے، یعنی ایسے خاندان میں ہے جو معاشی طور پہ برابر نہیں ہے، اسٹیٹس معاشی، اس میں دینداری بھی ہوتی ہے، اس میں اسٹیٹس بھی ہوتا ہے، جمال بھی ہوتا ہے. آج کل میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم بھی آ گئی ہے، کیونکہ بعض اوقات تعلیم کا تفاوت بھی خوشگوار زندگی میں بعد میں آگے چل کر رکاوٹ بن جاتا ہے. تو اگر غیر کف میں ہے کہ جہاں والد اپنے لیے باعث تذلیل سمجھتا ہے تو وہ اس نکاح کو فسخ کرنے کے لیے قاضی سے رجوع کر سکتا ہے. لیکن اس حد تک چونکہ ہمارے ہیں شریعت کا حکم اب نافذ نہیں ہے، تو جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ اللہ کی شریعت کو مانیں. مفتی صاحب، آخری سوال آج کے پروگرام کا یہاں سے لیتے ہیں. سمپل سوال ہے کہ کیا ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں؟ جی ہاں، اگر ایک وضو کیا ہے، وضو قائم ہے اور اس درمیان میں وہ سویا بھی نہیں ہے تو اس سے ایک سے زائد نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں. ٹھیک. نئی نماز کے لیے تازہ وضو کرتا ہے تو مستحب ہے، لیکن اگر اس کا وضو صبح سے لے کر عشاء تک قائم ہے تو سب نمازیں پڑھ سکتا ہے. کلیئر ہے یہ بات، کیونکہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہر نماز سے پہلے تازہ وضو ضرور کرنا چاہیے. نہیں، ہر نماز سے پہلے تازہ وضو ان کے لیے ضرور کرنا ہے کہ جو معذور شرعی ہیں. مثلا ان کو ریاح کی بیماری ہے، پیشاب کے قطرے ٹپکنے کی بیماری ہے،
کسی زخم سے خون رس رہا ہے، پیپ رس رہی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اتنی دیر میں نہیں رکتی کہ ایک نماز پڑھ سکے، تو وہ ایک نماز کا وقت داخل ہونے پر وہ تازہ وضو کرے گا اور جہاں بھی وہ خون پیپ ہے اس کو دھو ڈالے گا، پھر اس نماز کے وقت کے اندر فرض نماز وقتی یا قضا نماز کے علاوہ نوافل جو بھی پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے، تلاوت کر سکتا ہے، مگر اگلی نماز کا وقت داخل ہونے پر اس کو تازہ وضو کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ہمہ وقت وضو میں رہنا بہت افضل بات ہے، بہت افضل بات کہ ہے، ہمہ وقت وضو میں رہے، اور جہاں توفیق ہو اگر قرآن کی صورتیں یاد ہیں تو وہ پڑھتا رہے، دعائیں پڑھتا رہے، درود پاک پڑھتا رہے، تو یہ تو بہت ہی احسن بات ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو کوشش یہ کرے آدمی کہ ہم بعض اولیاء کرام کے بارے میں، اللہ کے مقبول و محبوب بندوں کے بارے میں، کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں، بڑا ممنون آپ تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، ہمیں اپنے معزز علماء کا شکر گزار ہونا چاہیے ہمیشہ کہ وہ تشریف لاتے ہیں اور ہماری علمی کمی کو دور کر دیتے ہیں۔ سوالات اٹھتے ہیں بہت سارے ہمارے ذہنوں میں ہوتے ہیں، خاص طور پر ہماری نوجوان نسل ہمارے تعلیمی اداروں میں، اور جو جدید تعلیمی ادارے ہیں، جو ہمارے بڑے تعلیمی ادارے ہیں، جب ان بچوں سے ہم ملتے ہیں تو ان کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا ہونے اب شروع ہو گئے ہیں، یا وہ شکوک و شبہات کی جو سرحدیں ہیں وہ آگے بڑھ گئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہمارے بچے ہیں، یہ مسلمان بچے اور بچیاں، ان کے ذہنوں میں اگر کوئی سوال ہو اور اس کا جواب ہم نہ دے پائیں تو یہ ہماری ناکامی ہے۔ اس لیے ہم ایک صاحب نظر کو یہاں زحمت دیتے ہیں، وہ تشریف لائیں اور ہمارے ذہنوں میں اٹھنے والا ہر سوال جواب اس کا حاضر ہے مفتی صاحب کے ذریعے۔ خواتین و حضرات، ہمارا دین مکمل ہے، کوئی ایک مسئلہ بھی ایسا نہیں کہ جس کا حل ہمارا دین نہ پیش کرتا ہو۔ بعض اوقات جب ہمارے بچوں کو سوالات کے جوابات نہیں ملتے تو وہ کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں، گتھیاں لے کر آگے چلتے رہتے ہیں۔ انہیں بھی چاہیے کہ کسی ایک صاحب نظر کی خدمت میں حاضر ہوں، سوال رکھیں اپنا، اور صاحب نظر بھی انہیں لاجواب نہ کرے بلکہ انہیں قائل کرے۔ یہ ہمارے بچے اور بچیاں ہیں، یہ مسلمان بچے اور بچیاں ہیں، تو دین کی طرف سے کوئی بھی شک کسی ذہن میں نہیں ہونا چاہیے۔ خواتین و حضرات، بہت ساری باتیں انشاءاللہ پھر کسی اور پروگرام میں ہوں گی۔ اللہ کی طرف اپنا رخ بالکل سیدھا رکھنا ہے، اور کوئی ایک گمان، کوئی شک، کوئی خیال ایسا نہ ہو کہ وہ ہمیں دین کی راہ سے ذرا سا بھی ہٹانے میں کامیاب ہو جائے۔ یہ ایک شیطانی چال ہوتی ہے۔ کئی باتیں سامنے آتی رہتی ہیں، ہمارے پروگرام میں کئی دفعہ آئی بھی ہیں کہ نئے نئے خیالات سامنے آتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک خیال یہ بھی پھیلایا جاتا ہے کہ ہمارے لیے صرف قرآن کافی ہے۔ صاحب قرآن کے بغیر قرآن کو سمجھنا، اللہ اکبر، یعنی حدیث کی اہمیت کو کم کر دیا جائے، حدیث کی حجیت کو کم کر دیا جائے، ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ انشاءاللہ پھر کریں گے کسی اور پروگرام میں اس پر گفتگو۔ وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں، عزت کے ساتھ مزدوری کرنا ایسی دولت مندی سے بہتر ہے جو بے ایمانی کے ذریعے حاصل کی گئی ہو۔ عزت کے ساتھ مزدوری کرنا ایسی دولت مندی سے بہتر ہے جو بے ایمانی کے ذریعے حاصل کی گئی ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔